میں انتہائی شکر گزار ہوں دیرینہ دوست فخر القراء جناب قاری حماد انور نفیسی حافظہ اللہ ان کا اور مولانا محمد ابو بکر اشرفی صاحب کا کہ انہوں نے آپ سے ملاقات کرا دی۔ آپ حضرات کا جوش بلبلہ، آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو مسکراتا ہی رکھے۔ میں پچھلے 2 ہفتے سے گھٹنے پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے معذرت کر رہا تھا، لیکن ان کے ساتھ تعلق ایسا ہے کہ بہرحال لمبی بحثوں کے بعد بھی مجھے پہنچنا پڑا، میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اس وجہ سے جو آپ پیچھے بیٹھے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اوپر آ جائیں، وہ مجھے سٹیج پہ چڑھنے میں اس وقت تھوڑی سی دقت ہو رہی ہے۔ گھٹنے پہ چوٹ ہے، کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے جلد اچھا ہو جائے گا۔ وہ ٹیشو اور مسلز ہیں، ان پہ وہ کچھ ہو گئے ہیں، خراب ٹوٹ گئے ہیں، انشاءاللہ اللہ کرے گا جلدی ریپیئر ہو جائیں گے۔ میں بڑے مختصر وقت میں، جیسے مہمان دیگر آ رہے تھے اسی طرح میں بھی بڑے مختصر وقت میں 1-2 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر کے اجازت چاہنے والا ہوں۔ لیکن آپ میرے مزاج سے جو حضرات آشنا ہوں گے وہ تھوڑا سا اس بات کا خیال رکھیں گے کہ میں نے جو لفظ بولنے ہیں، آپ کے حوالے کرنے ہیں، آپ انہیں محبت سے سنبھالیں گے، اس طرح کہ تھوڑا سا ساتھ مسکراتے رہیں گے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ عموماً گجرانوالہ میں آج ہم بالکل شہر کے درمیان میں ہیں، مدرسہ اشرف العلوم میں ہیں۔ عموماً بعض حضرات کہا کرتے ہیں کہ مختلف طبقات میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی آج بڑی خوبصورت مثال آج کا یہ پروگرام دے رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، دے رہا ہے۔ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے، لیکن 2 باتیں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں آپ کی آواز بتائے گی کہ میری گفتگو آپ تک پہنچ رہی ہے۔ اس وقت رات ہے، اس وقت رات ہے، اور میں یہاں بیٹھ کے کہوں کہ رات ہے، اور ایک بندہ اور میرے پاس بیٹھ جائے اور وہ کہے دن ہے۔ میں نے جو کہا رات ہے تو یہ حقیقت ہے۔ جی رات ہی ہے، تھوڑا بولو نا میرے ساتھ، رات ہی ہے تو یہ حقیقت ہے۔ اور جو کہے کہ نہیں رات نہیں دن ہے، اس نے اختلاف کیا، اس نے میری بات سے اختلاف کیا۔ تو آپ کے حوالے جملہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حقیقت کو بیان کرنا فساد نہیں ہوتا۔ تھوڑا سا مسکراتے رہیے گا۔ حقیقت کو بیان کرنا فساد نہیں ہوتا، حقیقت کے مد مقابل کھڑا ہونا یہ فساد ہوتا ہے، اور جو کھڑا ہو وہ فسادی ہوتا ہے۔ اس وقت رات ہے، وقت بچائیے اپنا بھی میرا بھی، اور مہمان بھی آنے ہیں۔ اس وقت رات ہے، میں جو کہوں رات ہے تو یہ اختلاف نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ رات نہیں دن ہے تو وہ فسادی ہے، وہ۔ لیکن ایک اور بات آپ کے حوالے کر دوں آگے چلنے سے پہلے، میں کہوں رات ہے، ایک اور کہے دن ہے، اور سامنے بیٹھ کے کوئی کہے کہ تم دونوں ٹھیک ہو، ہم دونوں میں سے تو ایک غلط ہے نا، وہ پکا غلط ہے۔ کوئی میری بات سمجھ آ رہی؟ جو سامنے بیٹھ کے کہے تم دونوں ٹھیک ہو، وہ پکا غلط ہے، اس کے غلط ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اب بھی اگر آپ کی منت مجھے کرنی پڑی تو مجھے دکھ ہوگا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔
اس کی توحید کو بیان کرنا اختلاف نہیں، حقیقت ہے۔ جو کہے اللہ جیسے اور بھی ہیں، فسادی وہ ہے۔ میرے آقا آخری نبی ہیں۔ میں بڑی جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا آخری نبی ہیں، میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ جو اس حقیقت کا انکار کرے وہ فسادی ہے۔ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک۔ اب مجھے انہوں نے 25 منٹ کہے، میں انشاءاللہ 15 منٹوں کے بعد چھوڑ دوں گا۔ ایک منٹ۔ حاتم طائی کا نواسہ دوستوں کی محفل میں آ کر بیٹھا۔ ادھر حاتم طائی کا نواسہ آ کر بیٹھا، ادھر میرے آقا کا پیارا نواسہ حسین آ کر بیٹھ گیا۔ حسین ہی بولیں گے میرے ساتھ۔ ادھر حاتم طائی کا نواسہ آ کر بیٹھا، ادھر پیارے آقا کا نواسہ حسین آ کر بیٹھ گیا۔ حاتم طائی کے نواسے نے اپنے نانا کی سخاوت کے قصے چھیڑ دیے۔ میرا نانا ایسا سخی تھا، اس کا محل تھا، محل کے 8 دروازے تھے، اس نے اپنے دروازے سے لینے والوں کے لیے 8 دروازے بتا رکھے تھے۔ اس دروازے سے آ کر لے لینا، یہ بند ہوا اس دروازے سے آ جانا، یہ بند ہوا اس دروازے سے آ جانا۔ وہ جب چپ ہوا، اب حسین بولا۔ حسین بول کے کہتے ہیں، تیرے نانا نے اپنی قوم کو لینے کے لیے 8 دروازے بتا رکھے تھے، میرے نانا نے اپنی امت کو ایک ہی دروازہ دکھا رکھا تھا۔ تیرے نانا نے بتا رکھا تھا، یہ بند ہوا تو ادھر سے آ جانا، یہ بند ہوا تو ادھر سے آ جانا۔ گویا اس نے بتا دیا تھا، یہ بھی کبھی بند ہو سکتا ہے، کبھی یہ دروازہ بند ہو سکتا ہے، کبھی اس دروازے والے کو اونگ آ سکتی ہے، کبھی یہ دروازے والا اعلان کر سکتا ہے کہ سال میں صرف ایک بار کھلے گا، کبھی اس دروازے والے کو نیند آ سکتی ہے۔ اور جو نانا میرے نانا نے دروازہ دکھایا تھا، بتا دیا تھا، دن میں آ تیری مرضی، رات میں آ تیری مرضی، صبح میں آ تیری مرضی، شام میں آ تیری مرضی، صحت میں آ تیری مرضی، بیماری میں آ تیری مرضی، خوشحالی میں آ تیری مرضی، تندرستی میں آ تیری مرضی، چھوٹا ہے آ، بڑا ہے آ، عورت ہے آ، مرد ہے آ، جہاں ہے وہیں پر آ۔ اس کے دربار میں آ کر جبینے میں آ چکانا تیرا کام ہے، اور تیرے دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر دینا میرے رب کا کام۔ وحدت کے بڑے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ وحدت کے بڑے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے۔ ادنا ہے کوئی اعلیٰ، حبشی ہے یہ قرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے۔ تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لاحت کرم آپ سناتا تو ہے۔ تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے۔ اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے۔ یکتا ہے یگانا ہے تو احد صمد ہے، مشکل سے ہے مشکل تو بچاتا تو ہے۔ ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے فرعون کو تو جا کے دیکھ لو آج بھی افغانستان میں، ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے۔ ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے۔ وحدت کے بڑے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ یہ توحید بیان کرنا حقیقت ہے۔ بولیے نا، میرے تھک گئے ہو تو چلا جاتا ہوں، بس کر دیتا ہوں۔ حاضری مقصود تھی وہ ہو گئی۔ آقا کی ختم نبوت کا پرچار کرنا یہ حقیقت ہے۔ میرے آقا آخری نبی ہیں، یہ حقیقت ہے۔ جو اس حقیقت کا انکار کرے، اس کے مد مقابل آئے، وہ فسادی ہے۔ امن کے دائی ہیں، امن کا پیغام دیتے ہیں، حقیقتوں کو مانو،
او بولو نا میرے نال تھوڑا سا. سارے استاد نہ بنو, کوئی شاگرد بھی بن جاؤ. حقیقتوں کو مانو, اللہ اکیلا ہے, حقیقت ہے. میرے آقا آخری نبی ہیں, حقیقت ہے. میرے آقا کے حسن پہ کوئی اختلاف نہیں. جمال میں ہے کوئی اختلاف, کمال میں کوئی اختلاف نہیں. حسن اعلیٰ, جمال اعلیٰ, کمال اعلیٰ, فضل اعلیٰ, اخلاق اعلیٰ. خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں. میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی. خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں. میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں. میں جا کے پوچھیا اما حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ٹھیر ہوئے, جواب ملے ادیم کملا کسے بھی جنے آئے بال کوئی نہیں. فلک دا چلتے ستارے ویکھن, زمین تے کتنے نظارے ویکھن, فرش تو لے کے عرص تے توڑی کدے بھی ملدی مثال کوئی نہیں. ہزارہ یوسف دے حسن عاشق, کروڑ موسیٰ دے منن والے, میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں. حسن میں ہے کسی کو کوئی اختلاف جی. اسی لیے تو میں بس ایک جملہ بولنے چلا ہوں ایک صحابی رسول کی زبان سے, اور اسی کے ارد گرد کوشش کروں گا ختم کر دوں. حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. سبحان اللہ. میں یہ آپ کیسے کی کہنے لگا تھا, سبحان اللہ, آپ نے جلدی کر دی. سبحان اللہ. حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, آپ کو پتہ ہے معنی نہیں کرتا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, معنی آپ جانتے ہیں معنی نہیں کرتا. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. صرف ریکارڈنگ کرنی ہے, بولنا بھی ہے میرے نام. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. حضرت حسان فرماتے ہیں یا رسول اللہ, آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا. بولو گے تو مانا کروں گا, بولو گے تو مانا کروں گا. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. یا رسول اللہ, آپ کے قریب عیب نہیں آ سکتا. آپ کے قریب عیب, جڑے پہنچ گئے نے جزاک اللہ, جڑے نہیں پہنچے 2 منٹ اور انتظار کرو. یا رسول اللہ, آپ کے قریب گندگی نہیں آ سکتی. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. یا رسول اللہ, آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا. اب نوجوانوں, قاضی کی جانب, طالب علم کی جانب توجہ رکھنا. یا رسول اللہ, آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا. قاضی ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہے, گندی مکھی کا جسم پہ بیٹھنا عیب ہے, میرے آقا کے جسم پہ گندی مکھی نہیں بیٹھتی تھی. توجہ میری جانب رکھو, 1 منٹ دروازہ بند رکھو ذرا. میرے آقا کے جسم پہ گندی مکھی, بولیے بولیے, پسینے سے بدبو کا آنا عیب ہے. میرے آقا کے جسم اثر کا پسینہ بدبودار نہیں خوشبودار تھا. میرے آقا کے جسم اثر کا پسینہ بدبودار نہیں خوشبودار تھا. میرے آقا کے جسم اثر پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی. پسینہ خوشبودار تھا, بدبودار نہیں تھا. عیب ہے یہ تو پھر قاضی کو کہنے دے خُلِقْتَ, چپ رہو گجرانوالہ والو, آپ کی مرضی. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. یا رسول اللہ, آپ کے قریب عیب نہیں آ سکتا. ارے اگر ابو بکر عمر میں عیب ہوتا, میرے آقا کے قریب نہیں سو سکتا. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. یا رسول اللہ, آپ کے قریب گندگی آ سکتی. یہ حقیقت ہے. یہ بولیے بولیے بولیے, یہی ہمارے عقیدے کا حسن ہے. حقیقتوں کو مانتے ہیں, اختلافی بات نہیں کیا کرتے. اللہ کرے امت میں اتحاد ہو جائے.
सारे हकीकतों पे जमा हो जाएं। मेरे आका ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। ये हकीकत है, बोलो बोलो, ये हकीकत है। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल। आका फरमाते हैं मेरी भी मानो, अबू बकर की भी मानो, मेरी भी मानो, उमर की भी मानो, मेरी भी मानो, उस्मानो अली की भी मानो। ये हकीकत है। ये थक तो नहीं गए हो? आज ते माशाअल्लाह उन भी इज्तिमाई प्रोग्राम है ते मैनू गल तो कोई नहीं सी याद आनी, लेकिन जैसे ही मैं गेट चो आया तो मेरे हाथ सी लाठी। क्यों बस कर दे लो, तकरीर मैं कर रहा तो प्यास उन्होंने लग मेहरबानी। थोड़ी मुस्कुराहट जी है वो इंशाल्लाह चलती रहेगी तो मैनू प्यास नहीं लगेगी। नाराज ना हो गया, मैं आ रहा सा तो उस अपनी तकलीफ की वजह तो लाठी दे देखते सा, और मैनू ये भी एहसास सी कि मुतालिकीन परेशान हो जाएंगे, वीडियो पहुँचेगी किते न किते सोचने लग पाएंगे पता नहीं की हो गए। कोई ऐसा मामला नहीं, हल्का फुल गई है। लेकिन एक दोस्त ने दूरों वेख्या ना तो यकीन जानो मैनू इस खदशे का भी इजहार सी। वो कहता है बड़ी तकलीफ ही चाहे ने ते ना आंदे। अच्छा मैं सोच रहा था भी जे मैं ना गया तो उन्होंने कहा भी वो कोई हादसा हो जाए तो नहीं आ सकते, तो ये भी नहीं सी मनना, अद्या ने नहीं सी मनना। तो जे आ गया तो इन्नी केड़ी जरूरत जो दर्जन एक मेहमान मौजूद ने। तो मैनू उस तो गल याद आ गई कि प्रोग्राम भी इज्तिमाई है, तो चलो एक इज्तिमाई गल हो जाए, लेकिन परेशान नहीं होना। उस साहब की इस गल तो मैनू याद आया, एक मकतबा फिक्र दे बड़े बुजुर्ग गुजरे ने, अल्लाह उन्होंने कबर ते रहमतां बरसाए, हजरत रोपड़ी रहमहुल्लाह। बिल्कुल तवज्जो है, मकतबा अहले हदीस के बड़े बुजुर्ग गुजरे ने, हजरत रोपड़ी रहमहुल्लाह। वो फरमाते ने मैं एक जगह ते मुसाफिरां दी मस्जिद च नमाज पढ़ी, तो मुसाफिरां दी मस्जिद च कोई आ रहे जा रहे, अक्सर इस तरह के हजरात सफर ते होंदे ने, तो उन्होंने नमाज पढ़ के ना तो ऐनक इस तरह अगे रखी दे अखा साफ करन लग गए होंगे। वो लोग गुजर रहे हैं, एक दा पैर लगा तो वो ऐनक टुट गई, थोड़ी जी टेढ़ी हो गई। उस बंदे ने चुकी ऐनक ते वेख्या ना, बोलिए तो पता चल जाता है ना कि कोई मौलवी है, यूनीफार्म दस देता है, वर्दी तो पता लग जाता है। उन्होंने उन्हें तकिया भी ये वो हजरत साहब ने, तो वो देख के कहता है मैं माजरत चाहना, मैं तकिया नहीं, तो पैर लग गए। तो वो रोपड़ी साहब फरमाने ने कि उन्होंने उन्होंने रोक लिया, वो अगे टुर पिया ना कह के, उन्होंने रोक लिया। वो रोक के कहते ने मैनू लगता है तू देवबंदी है। सो गए हो, बैठे हो, जा गए हो? वो कहते ने मैनू लगता है तू। वो बह गया कोले, उन्हें कहा मैं वाकई देवबंदी हाँ, लेकिन तुहानू किवें पता लगा मैं देवबंदी? उन्होंने कहा भी जे होंदा ना बरेलवी, उन्हें पैरों नाल टुट जाती तो उन्होंने पता लगता है कोई मौलवी ने, उन्हें सिर्फ माजरत नहीं सी करनी, उन्हें मैनू नवी लैके देनी सी। उन्हें मैनू तुसी जरा दरम्यान चो मोत दिल हो, न बहुते सख्त हो ते न बहुते नरम हो, ते तू क्या मैं माजरत चाहना। तो कहते ने जे होंदा ना कोई मेरे तबके का, उन्हें कहने जी तू राज रखी क्यों? मनु उस बंदे की गल तो गल याद आई, इज्तिमाई प्रोग्राम है, मैं क्यों पता नहीं केड़ा साहब है जिहड़ा कह रहे भी लोड़ केड़ी सी आण। अल्लाह तुहानू सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह करे इत्तेहाद कायम रहे, मुसलमाना दे अंदर इत्तेहाद। कोई साथी मेरी इस गल तो नाराज ना हो, मैं अजरा तफन्नुन सुना देती है। हकीकत को मानना ये सच्चाई है, ये हमारे अकीदे का हुस्न है कि अल्लाह की तौहीद को मानते हैं, आका की खत्म नबूवत नामूस रिसालत को मानते हैं, एक एक सहाबी को सच्चा मानते हैं, एक एक सहाबी को जन्नती मानते हैं,
ایک ایک اور توجہ کیوں کوشش کروں گا کہ یہ بات آخری ہو. 20 منٹ ہو گئے نا جی, میں کوشش کروں گا کہ یہ بات آخری ہو بات. ایک ایک صحابی کو جنتی مانگتے ہیں جی. میں یہ جملہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ وہ ہیں جو حضور کے غلام ہیں, اور آج ہمارا باس, ہمارے دانشور وہ کہتے ہیں اگر ہم نے کسی اور سے ٹکر لے لی تو ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی, برباد ہو جائے گی. میں ان کی خدمت میں ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا, حضور کی غلامی میں آ جائیں, معیشت آپ کے قدموں میں آ جائے گی. حضور کی غلامی میں آ جائیں, اللہ معیشت کو آپ کے قدموں میں بھیج دے گا. صحابہ حضور کی غلامی میں آئے, ہاتھ جوڑ کر دنیا پیچھے پیچھے آ گئی. صحابی جا رہے ہیں اور انہیں پیاس لگی, دودھ کی طلب ہوئی, گوشت کی طلب ہوئی, کہیں سے پتہ کرتے ہیں, دیکھا آگے چرواہا ہے, اس سے پتہ کر لیتے ہیں بکریوں کا چرواہا ہے کہ تھوڑا سا دودھ چاہیے, گوشت چاہیے. چرواہا یہودی تھا, اسے پتہ لگ گیا یہ صحابی ہیں, حضور کے غلام ہیں. کہنے لگا نہیں ہے, گوشت بھی نہیں ہے, دودھ بھی نہیں ہے. یہ صحابی اسے یہ نہیں کہتے کہ دودھ تو لینا ہی لینا ہے, کوئی مطالبہ 10 جڑا تیرا ہے اسی پورا کریے تے سانو دودھ مل جائے. یہ واپس پلٹ پڑا, پتہ نہیں سمجھے میرا جملہ یا نہیں سمجھے. یہ وہاں سے واپس آ گیا کہ نہیں ہے تو نہ صحیح. اس طرف ایک پہاڑی تھی, بند تھا, اس پہاڑی کی دوسری جانب جنگل کی گائے بولی, اور اس گائے نے بول کے کہا محمد کے غلام ادھر آ, ہم تیرے لیے حاضر ہیں, دودھ بھی موجود ہے, گوشت بھی موجود ہے. حضور کی غلامی میں دیکھیے عزتیں ہیں, حضور کی غلامی میں عظمتیں ہیں, حضور کی غلامی میں عظیمتیں ہیں. صحابہ نے حضور کی غلامی کی ہے, حضور کی غلامی کی ہے. کیسر روم نے ایک بیروبیہ بھیجا حضرت عمر کو قتل کرنے کے لیے. وہ آیا اور اس نے آ کر مدینہ میں پوچھا صحابہ سے, تابعین سے, کہاں ہے آپ کا امیر المومنین, کہاں ہے پروٹوکول, پرائم منسٹر ہاؤس, پریزیڈنٹ ہاؤس. صحابہ نے کہا یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کہاں ہے آپ کا امیر المومنین, کہا یہ مدینہ سے باہر چلا جا, باہر جو پہاڑی ہے, صحرا کا علاقہ ہے, وہاں پر بیت المال کے اونٹ چرا رہا ہے. وہ وہاں پہ پہنچا اور اس نے دیکھا واقعی عمر ہے اور بیت المال کے اونٹ چرا رہا ہے. اس نے سارے ماحول کا جائزہ لیا. وہ بیروبیہ ہے, قتل کے ارادے سے آیا ہے, اور یہ ڈیوٹی کسی عام بندے کو تو سونپی نہیں جاتی. اس نے سارے ماحول کا جائزہ لیا. اس نے دیکھا ایک گھنا درخت ہے, اس کے دماغ نے کام کیا, عمر اس کے نیچے آ کر سستائے گا, آرام اس کے نیچے آ کر کرے گا. وہ اس کے اوپر چھپ کر بیٹھ گیا. اتفاق سے حضرت عمر اسی درخت کے نیچے آ کر لیٹے. ادھر حضرت عمر لیٹے, اب یہ اس انتظار میں ہے ان کی آنکھ بند ہو, میں حملہ کروں. علماء نے لکھا ہے کہ ادھر سے ایک شیر نکلا, درندہ نکلا, اور جتنی دیر تک جناب عمر سوتا رہا, شیر ارد گرد گھوم کر پہرا دیتا رہا. حضرت عمر بیدار ہوئے, شیر نے یوں سلام کیا, ایک طرف کو نکل گیا. اس نے اوپر سے چھلانگ لگائی اور ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. اوے عمر, تیری جنگل کا شیر بھی مانتا ہے, تیری جنگل کا شیر بھی مانتا ہے. میں اس جملے پر اس موقع پر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا میرا تخیل ہے, میرا تصور ہے, میرا اپنا وجدان ہے. جناب عمر نے کہا ہوگا اوے پگلے, تو نے دیکھا نہیں, میری تو اللہ کا شیر علی بھی مانتا ہے. یہ ہمارے عقیدے کا حسن ہے کہ ہمیں صحابہ اور اہل بیت سے محبت ہے, اور اسی عقیدے کو اپنائیے. ملک میں امن ہے, اللہ کرے ملک سے فرقہ واریت ختم ہو جائے, ملک میں امن ہو جائے, سبھی پیارے آقا کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں, سبھی آقا کے نیچے, اور صحابہ جو راستہ بتا کے گئے ہیں سبھی اس پر آ جائیں. اس لیے کہ صحابہ حضور کے غلام ہیں. اے بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا, اغیار نے خود تسلیم کیا, اے اعلیٰ معیار صحابہ کا. میں ادیم کروں گا معاشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا, سب کا ہے اعلان یہی, میں ہوں حبدار صحابہ کا. فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا. دھرتی کے سخت سینے پر ہر آثار صحابہ کا. جاہد بدر اور خیبر میں کچھ دے کی شار صحابہ کا. لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق شاہ صحابہ کا. آخر دعوانا الحمدللہ.